نماز کے مسائل کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آتش دان میں انگارے روشن ہیں تو مجبوری کے بغیر ان کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ آگ کی عبادت کرنے والوں کی عبادت سے مشابہ ہے۔ آگ جل رہی ہے اور اس میں انگارے بھی روشن ہیں، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے مجبوری ہے یا مجبوری نہیں ہے۔ اگر تو مجبوری ہے کہ جگہ تنگ ہے تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، ورنہ اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ آگ کی عبادت کے مشابہ ہے، گویا کہ آپ آگ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے نماز کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگی، یعنی مجبوری ہے، کوئی اور جگہ کسی طرف منہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، نماز میں کراہت نہیں ہوگی۔ آخری قعدہ میں بھول سے کھڑا ہو گیا۔ آخری قعدہ میں اگر تشہد کے پڑھنے کی مقدار نمازی ٹھہرا ہے اور اس کے بعد بھول سے کھڑا ہو گیا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ فوراً بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے، اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر کھڑے ہو کر سلام پھیر دیا تب بھی نماز ہو گئی، البتہ سنت کے خلاف ہوگا۔ آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سمجھا کہ یہ پہلا تشہد ہے، پہلا قاعدہ ہے، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو سنت طریقہ تو یہی ہے کہ فوراً بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے، اور سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اگر کھڑے کھڑے ہو کر ہی سلام پھیر دیتا ہے اور واپس بیٹھتا نہیں ہے تب بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ آخری قعدہ میں مقتدی کا تشہد پورا نہ ہوا ہو۔ آخری قعدہ میں امام کے سلام کے ساتھ ہی مقتدی کو سلام پھیر دینا چاہیے، البتہ اگر کسی مقتدی کا تشہد اتحیات پورا نہ ہوا ہو، کچھ باقی رہ گیا ہو، تو اس کو پورا کر کے سلام پھیر دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کی رفتار تشہد پڑھنے کی تیز ہوتی ہے اور مقتدی آہستہ پڑھتے ہیں، سلو ہوتی ہے ان کی رفتار، تو امام کا تو تشہد اتحیات پورا ہو جاتا ہے اور وہ سلام پھیر دیتا ہے، اور مقتدی کا ابھی تک تشہد پورا نہیں ہوا ہوتا، تو پھر کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں تو پورا اگر نہ بھی ہوا ہو تب بھی امام کے ساتھ اس کو چاہیے کہ سلام پھیر دے، لیکن اگر پورا کرنا چاہتا ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے، تو پھر اس کو پورا کر کے بھی سلام پھیر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ امام کے سلام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، لیکن اگر چند سیکنڈ کا فرق ہو بھی جاتا ہے اور یہ اپنا تشہد پورا کر کے سلام پھیرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آدمی کی طرف نماز پڑھنا، کسی آدمی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قبلہ کے بجائے وہ کسی آدمی کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن درمیان میں ایک آدمی آ گیا اور اس کا چہرہ نمازی کی طرف ہے، تو نماز یہ جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن یہ مکروہ تحریمی تب ہے جب کہ از خود وہ اس نے کیا ہو، استقبال چہرے کی طرف، آدمی کے چہرے کی طرف رخ اس نے خود کیا ہو، لیکن اگر وہ خود بخود آ جاتا ہے اور کھڑا رہتا ہے تو پھر اس صورت میں جو کراہت ہے وہ مصلی پر یعنی نمازی پر نہیں ہوگی، بلکہ مکروہ اور کراہت اس شخص کے لیے ہوگی جو خود بخود سامنے آ گیا ہے۔ نماز پڑھنے والا اپنی نماز اسی طرح پوری کر لے۔ آدھی آستین والی قمیص، آدھی آستین والی قمیص پہن کر یا آدھی آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر قمیص ہی شروع سے ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کی آدھی آستین ہے تب بھی اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اور اگر قمیص اس طرح ہے کہ آستین تو اس کی پوری ہے لیکن یہ خود اپنی آدھی آستین چڑھا کر نماز پڑھتا ہے تب بھی مکروہ ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قمیص اس کی پہلے سے ہی آدھی آستین والی ہے، اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قمیص اس کی پوری آستین والی ہے لیکن یہ اسے آدھی چڑھا کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کوہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا اور کوہنی تک آدھی آستین والی قمیص اور شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز کے دوران پوری آستین والی قمیص اور شرٹ پہن کر نماز پڑھے تاکہ نماز مکروہ نہ ہو۔ اگر کوہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھتا ہے تو تب بھی مکروہ ہے،
اور اسی طرح شرٹ وغیرہ پہنتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز کے دوران اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو اور اس کی آستین بھی پوری ہو، اور اس کی حیت ایسی ہو کہ جو نمازی کی شان کے لائق ہے۔ حیت ایسی نہ ہو کہ جس سے انسان ایسا لگے کہ گویا نماز نہیں پڑھ رہا، یا وہ اس کا لباس ایسا ہے کہ جو مثلاً غیر مسلموں کے مشابہ ہے، تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر وضو کرتے وقت آستین چڑھائی ہوئی تھی اور جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جلدی جلدی آستین چڑھی ہوئی رہ گئی، تو نماز میں ایک ہاتھ سے تھوڑی تھوڑی اتارنے میں دونوں ہاتھ استعمال نہ کرے، ورنہ عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ وضو کیا، ظاہر ہے اس میں آستین چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جلدی سے آیا تاکہ جماعت کی نماز رہ نہ جائے یا اس کی رکعت فوت نہ ہو جائے، اور اسی دوران ہی وہ نماز میں داخل ہو گیا اس حال میں کہ اس کی آستین چڑھی ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے، نماز میں داخل ہونا تو اس کا صحیح ہے، لیکن اس آستین کو عمل قلیل کے ذریعے اتارے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ہاتھ استعمال کر کے اتارے، دونوں ہاتھ استعمال نہ کرے۔ دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اگر وہ آستین کو اپنا اتارے گا تو اس سے عمل کثیر ہو جائے گا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، لہذا تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک ہاتھ سے استعمال کرتے ہوئے اپنی آستین پوری طرح اتار دے تاکہ وہ چڑھی ہوئی نہ ہو اور نماز مکروہ نہ ہو۔ اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں، کچھ قوما میں، کچھ سجدہ میں اور کچھ جلسہ میں اتارے، تو عمل قلیل کی وجہ سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے تو یکدم سے اس کو نہ اتارے نماز کے دوران، بلکہ کچھ آستین ایک ہاتھ استعمال کرتے ہوئے آستین کا بعض حصہ قیام کی حالت میں اتار دے، کچھ حصہ رکوع کی حالت میں، کچھ قوما کی حالت میں، کچھ سجدہ میں، اور کچھ جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے کچھ اس وقت اتار دے، تو یہ عمل قلیل ہو جائے گا اور عمل قلیل کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آسمان کی طرف دیکھنا، نماز کے دوران آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں جو لوگ آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ان کی بینائی جاتی رہے گی یا کمزور ہو جائے گی۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک وعید بھی حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے کہ جو لوگ نماز کی حالت میں آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو خطرہ ہے کہ ان کی بینائی چلی جائے یا پھر کمزور ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال القوم يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتختفن ابصارهم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نماز کی حالت میں کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت بات فرمائی، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنے اس کام سے باز آ جائیں یا پھر ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا نہ صرف یہ کہ مکروہ ہے، بلکہ اس سلسلے میں انتہائی شدید وعید بھی وارد ہوئی ہے۔